باخدا جب ہم کراچی سے چلے ایک سبب بھی پاس نہیں تھا کہ ہم کہاں سے سرائے عالمگیر تک پہنچیں گے یا کیسے ابھی لیاقت باغ تک پہنچیں گے، فیض آباد تک پہنچیں گے. ایک سبب بھی پاس نہیں تھا، نہ سوچا ہے اور نہ دماغ میں کوئی خیال آیا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے. بھائی ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے نکلنا، اور مدد اس وقت آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. شرط ہے جی کی جزا ہے، شرط ہے نا. اور کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی تم، پھر آگے اللہ تمہارے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا. اور وہ مدد کیسے ہے؟ جیسے امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ کوئی 4 تلواریں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا. آپ کو تو پتا تھا کہ جناب ابھی یزید کی فوج ہے، 1000 بندہ بھی سامنے آ جائے تو وہ ہزاروں میں ہے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیں گے. فرمایا نہیں، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ، ہے کوئی ہمارے رستے پر چل کر، ہمارے رستے کے اوپر چل کر، ہماری راہ کے اوپر چل کر دین کی اشاعت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے رستے کے اوپر چل کر دین کی ترویج کرنے والا. حل من ناصر ینصرنا. تو کربلا سے لے کر آج تک لوگ لبیک کہتے آئے، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. اسی بات پر پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام صاحب آپ نے قربانی دی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے کنبے کی، آج ہم بھی اپنا سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور رہی بات موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے یہ 2 قوتیں آمنے سامنے رہیں گی قیامت تک. جہاں کوئی فرعون ہوگا موسیٰ آئے گا، اور جہاں کوئی یزید ہوگا وہاں حسین کا غلام تو آئے گا. یہ تو 2 قوتوں نے قیامت تک آمنے سامنے رہنا ہے. ہاں، اور معیار یہ بھی نہیں ہے کہ جناب فتح یاب کون ہوگا، معیار یہ ہے کہ حق پر کون کھڑا رہے گا. یہ قیامت تک کے لیے معیار ہوگا کہ حق پر کون تھا. ظاہراً تو یزید کا لشکر بھی زیادہ، یزید نے ساروں کو جناب شہید بھی کر دیا، لیکن جیتا کون ہے؟ حق جیتا ہے نا یار. ہاں حق. اور سردار داد در دست یزید، حقا کے بنا اور اسلام زندہ ہوتا ہے. ہاں تو ہم تو پیار ہے، ہمیں تو اس لیے سفید سوٹ پہننے کی عادت ہے. اور بابا جی سے بھی میں نے پوچھا کہ سفید ہی کیوں؟ فرمایا ایک تو سنت ہے، دوسری اگر شہادت نصیب ہو جائے تو کفن کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمیں تو اس سے پرواہ نہیں ہے، خدا پرواہ نہیں ہے. ہم نے جانیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں. اور اے جناب، اور رہی بات خدا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں. ہاں، اقبال کہتا ہے جہاں میں بھی جہاں ہم کامیاب ہوئے وہاں قلندرانہ طریقے سے کامیاب ہوئے، سکندرانہ طریقے سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. ہاں، وہ قلندرانہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع آپ ہی بیری قبیلے سے ہیں. حضرت عقبہ بن نافع جب افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے آگے آئے نا تو آگے سمندر آ گیا. آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں لے کر چلتے رہے. گھوڑے کی جب گردن اور منہ کے قریب پانی آیا نا تو آپ نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر منہ اس کا آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنا بھی آسمان کی طرف بلند کر گیا. یا اللہ تو گواہ رہنا، تیری زمین ختم ہوئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ابھی ختم نہیں ہوا. جن کے پاس اقتدار ہے، اقبال کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہتا ہے حکمرانی نہیں،
انہوں نے پورا ایشیا بھی لب جاوے انہاں خسرے ہی رہنا. ترجمہ ایوے اقبال دا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اقبال کہہ رہا نا, اقبال کہتا ہے نا خسی رہنا. انہوں نے کدی کشمیر کی گل نہیں کرنی, کدی عافیہ صدیقی کی گل نہیں کرنی, کدی جناب فلسطین کی گل نہیں کرنی. کہنا امانت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان. کہنا اور اقبال کہنا تو بھی سمجھتا کہ صحابہ نے بڑی تربیت نہیں سن, بڑی جنگی مشقیں کی سن. اور میں ہوتا کوئی مختلف قبیلے کے لوگ سن, حضور کا کلمہ پڑھ کے بلال اصحاب صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ شیخ الجبیل. کہ یہ مختلف قبیلے کے لوگ سن, کوئی وقار دا سی, کوئی خزرج دا سی, کوئی اوس دا سی, کوئی قریشی سی, کوئی ہاشمی سی, یہ سارے, کوئی بنو اسد تو سی, کوئی بنو ہاشم تو سی, یہ سارے آ گئے. اقبال کہنا پھر ہویا کی مٹایا کیسر اور کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. کہنا استبداد سی, جبر سی, یعنی ادھر کیسر اور کسرا, جس طرح آج رشیا اور امریکہ یا رشیا امریکہ اور چائنا کر رہا جڑے طاقتور ممالکن. کہنا مٹایا کیسر اور کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی. کہنا حضرت جناب علی المرتضیٰ دا زور سی, اور زور کادے واسطے سی, اس واسطے کہ جناب ساڑھے کو زور ہے اسی خندقاں کھود کے مسلمان جناب پاکستانیوں کو کے نہیں جان دیں. اس واسطے نہیں مولا کائنات نے جناب جنگ کے دوران آ گیا دشمن, آپ نے اس کو بچھاڑ بھی لیا اور کمر بند تو خنجر کڑیا اور آپ اسے گردن میں جدا کرنے لگے, انہیں مولا کائنات کے منہ تے تھوک دیتا. آپ پیچھے ہٹائے, انہوں نے لوگوں نے کیا علی تسی اندر سے قابو پا لیا, چھڑ دیتا. فرمایا شیر حکم نیستم شیر ہوا, اور فرمایا میں حق دا شیر ہاں, خواہشات دا شیر نہیں ہاں. انہوں نے کہا پھر مارے کیوں نہیں تھے. فرمایا جدوں نے میرے منہ تے تھکیا نا تے میری ذاتی غصہ بھی اندر میں شامل ہو گیا سی, اس واسطے انہوں چھڑ دیتا. اور اور زور حیدر کی ہے, زور حیدر ہے کہ مولا کائنات فرماندن کہ شراب دا قطرہ گرے کوئے چ, پھر اس دا پانی لگے فصل نو, پھر وہ فصل کھاوے بکری, علی اس دا دودھ پین نو تیار. جنہ دیا راتاں جنہ دے دیاڑ شبا شراب و کباب سے گزرتے ہون, وہ کدی فلسطین دی گل کر سکتے ہیں, وہ کدی کشمیر دی گل کر سکتے ہیں. زور حیدر اس میں چھے جڑا علی دے پیروی کردا, جڑا علی دے رستے دے جناب, جڑا مولا کائنات دے رستے دے جی. اور اے بھی غلط فہمی انہوں کہ جناب سانو اینج نہیں. ایک گل ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کے بیٹے نے کیا سی نا کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے 2 باری آئے ہو تے میں تانوں چھڑ دیتا. کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سن مال دی واری آئی, مال بھی دیتا, جان دی واری آئی, اتنی حضور دے نا تے کوٹ کھاتی بھئی نک بھی گم ہو گیا گالا دے اندر ہے جی. پھر جدو اولاد دی باری آئی تے اپنی بیٹی بھی حضور دے اگے دیتی, سارا کچھ دیتا. لیکن جدو باپ دی باری آئی تے انہیں گل کی اندر منہ تے بھی زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیتا. جدو پتر دی باری آئی فرمایا تو کہنا کہ میں تیری تلوار تھلے 2 باری آیا سا. فرمایا جے بدر والے دن تو میری تلوار تھلے 1 باری آیا نا تب بچ کے نہیں سی جانا, میں حضور دی طرف آیا ہوا سا. ابو بکر 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 گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی. ہاں نشبم نشب پرستم ساڑھے جاتے روڑے کوئی نہیں اسی کا سارے نا. ہاں دل با محبوب حجازی بستا ہے, جہاں بیک دگر پیوستا ہے. اقبال کہنا سا دل لایا حضور نال, پھر جڑا اس لینڈ چاہ گیا نا حضور دی غلامی والی لینڈ, اسا دیکھا ہے ابو بکر دے پیچھے کھڑیا, اے عمر دے پیچھے کھڑیا, اے عثمان دے پیچھے کھڑیا, اے جناب علی دے پیچھے کھڑیا, اے حسن دے پیچھے کھڑیا, اے حسین دے پیچھے کھڑیا, اے اشرف مبشر دے پیچھے کھڑیا. اے سے لینڈ کھڑیا یا نہیں؟ اگر لینڈ تو باہر ہویا تو پھر جڑا بھی اڑ کے آ گیا سی اور نہیں منیا. ہاں پھر تو جڑا لینڈ کھڑیا ان کے جو غلام تھے ان کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. مفتی احمد یار خان نہیں صاحب فرما دینا. اور اسلام اور دوسری بات ہے کہ کہنے جی تسی اسلام آباد نہ ہو. میں کہ یار ساڑھے بڑے نے 10 لاکھ قربانیاں دیتی ہیں, یہ حقائق سے کم اپنی گل ہے, مذاق کے علاوہ اور جناب سیاسی چھٹے کے علاوہ 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دیتی ہیں. انہوں نے نعرہ لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, یہ سارے نعرے لائے.
نعرے لا کے پاکستان بنایا. قائد اعظم دی روح بھی کم اٹھی جدو پاکستان پہلی ٹرین آئی. صرف ڈرائیور کے علاوہ سارے دے کٹے ہوئے سر سن. انہیں کہا میں کی کر دیتا اتنی قربانیوں تو بعد. لوگ کہتے ہیں وہ جی شہادتیں ہو جائیں گی وہ جی زخمی ہو جائیں گے. میں کہا گل سن, شہادت اسی پیٹرول واسطے دین نہیں آئے, اسی تعمیر پاکستان واسطے آئے کھڑے. ہاں جی شہادت پاکستان واسطے, پاکستان دی بہتری واسطے تے لے اے شہادت گل نہیں کوئی نہیں, اسی سارے شہیدوں واسطے. حضور دے نام تے بڑھیا, اور اگر حضور دا نام کٹ دیتا جاندہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اگر قائد اعظم نال نہ کھلوندے, جی سید دیدار علی شاہ صاحب نہ کھلوندے, جی پیر آف زکوڑی نہ کھلوندے, پیر آف مانکی نہ کھلوندے تو پاکستان تو نہیں سی بن سکتا. یہ تو ساڑھے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے, میں تو نہیں کہتے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان میں. لیکن ایک سوال ہے یار کہ اسی اسلام آباد چاہیے لبیک دے نعرے واسطے, اسی اسلام آباد چاہیے اقبال دیا نظریہ لے کے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اسی یہ کہنا چاہیے بھی بدے دے پتر بنو, 76 سال ہو گیا تو سا ملک بھی دو ٹوٹے کرا لیا, تو سا صوبے بھی اجاڑ کے رکھ دیتے, تو سا شہر بھی اجاڑ کے رکھ دیتا. ساڑھے تو بچھڑنے والے آج پتہ نہیں معاشی استحکام کدھر چلے گئے اور انہوں نے گلاں کدھر چلیاں گئیاں. سانو اپنے بھی برا کہنے, پرائے بھی برا کہنے, تہاڈیاں بدماشیاں اور عیاشیاں نہیں ختم ہو رہیاں. یہ اسی پوچھنا چاہیے کہ تانوں تکلیف شروع ہو جائے تے اے کل قائد اعظم یونیورسٹی اور جڑا اسلام تسی گل کرو جتنی تہاڈا دل کردا لمبی گل کرو, تہاڈا سویر تک کردا شام تک کردا جس ٹائم دل کردا تسی لمبی گل کرو. اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں, جدو تہاڈی گل مک جائے گی اسی اگے تر پاواں گے کہ نہیں جانا جی. پیچھے جان کا سوال وہ بالکل بھی نہیں ہے, ساڈا پیچھے مڑ کے جانا کا سوال نہیں ہے. ہاں جدو ساڈے مطالبات پورے ہو گئے پھر جدو ساڈا دل کیتا سی مڑ جاؤں گا, کیونکہ بابا جی آ کے کہنے تھوڑے پیو دا ملک ہے, دل کرے گا جس ٹائم ساڈا دل کرے گا اسی واپس چلے جاؤں گے جدو ساڈے مطالبات پورے ہو گئے. لیکن تسی آکو این ٹوڑ جاؤ تو این نہیں, اسی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام نال. سرائے عالمگیر بھی ساڈا, یہ تو ویسے ہی اولیاء دا فیضان ہے. ہاں جی یہ تو ویسے ہی اسی اپنے بزرگوں کی حدود داخل ہو چکے ہیں. ہاں جی اسی حاجی صاحب حاجی پیر صاحب کے جناب حدود داخل ہو چکے ہیں. انہاں فیضاناں نو بھی سلام کریں گے, انہاں جناب دھرتی نو بھی سلام کریں گے, اور اس تے گرد و نواح نو بھی سلام کریں گے کہ ساڑھے جناب کئی بار یہ تو گزرے ہونے. ہاں جی اسی تو اپنے پیرا دے جناب حدود داخل ہاں, اور ہر ملک کے مایاس. اقبال کہنا ہر ساری دنیا ساڑی اس واسطے کہ ہر ملک مل کے خدا مایاس. ہاں جی اقبال کہنا کہ یہ جڑا پورا جہان ہے نا میرے رب کی ملکیت ہے, یہ انہیں بنایا ہے. کی کری جا رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, اور پیسے نہیں چلے لوڑ نہیں تہاڈی لوڑ ہے. پیسے تو انہیں شیطاناں کو بھی بڑے لیکن گل کوئی نہیں, اے پیسے دی لوڑ نہیں تہاڈی لوڑ ہے. خندقہ کھودنے نہ سچو کی ہونا, تسی خندقہ کھود کے رکھو اسی دریا وچوں لنگ جاواں گے. یہ تو گل کوئی نہیں نا. اسی کہنے ہاں کہ ادھر میں پہلے بھی کہا سی کہ اینج نہیں, تسی انہوں نے بلاؤ, حمزے نو بلاؤ, حمزہ شہباز نو, تو آپ بھی آ جا, پھر ڈکو چاساں بھی ساڈے سامنے کیوں کھڑا کر دیو. اور جناب آ کے میرے نال مل کے انہوں نے کہا جناب اسی تہاڈے نال ہاں, سارے پولیس والے آ کے انہوں نے کہا جناب اسی تہاڈے نال ہاں. تسا لبیک آکھنا تے اساں ٹر جانا. میں کہا چلیو اسی تہاڈی عزت تانوں مارن واسطے نہیں آئے, اسی تے اس پاکستان نو پہچان واسطے آئے ہاں, اور تسی بھی پاکستانی ہو. میں کہا جو جناب اتنے حشر بپا کیتا ہویا جس دا دل کردا تانوں استعمال کر لینا. او کہندا جی 76 سال استعمال کر لیا, ہن اسی استعمال ہونے واسطے نہیں ہیں. اور راتی بھی وہ ساڑھے لڑکے گئے, انہوں نے کیا جناب یہ جگہ خالی کر دو. انہوں نے کہا جناب بڑی دیر لگے گی. انہوں نے کہا مسئلے کوئی نہیں, اسی تھوڑا سامان چوک کے رکھ دیں, یہ خدمت واسطے اسی موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ نظام بھی درست ہوئے گا.
یہ نہیں کہ سارے ماڑے ہیں بھڑے بھی، لیکن بڑے بڑے چنگیاں ماواں دے پتر بھی ہیں، بڑی بڑی چنگیاں ماواں دے پتر بھی ہیں جنہاں کہ جناب اسی تہاڈے سامنے نہیں کھڑنا، اساں وردی ضرور پائی ہوئی لیکن یہ وردی پا کے بھی تسی سامنے آؤ گے اسی کہاں گے لبیک یا رسول اللہ۔ ساری لڑائی اپنے وطن دے باسیاں نہ تھوڑی، اپنے دکانداراں نہ تھوڑی، اپنے تاجراں نہ تھوڑی، اپنے بازار والے نہ تھوڑی، ساری لڑائی ہے کفر دے گماشتیاں نال جڑے اس تے جناب ایجنٹ بن کے 76 سال ہو گئے پاکستان اتنے بیٹھے اور جنہاں نو ہولی دے اتنے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لبیک یا رسول اللہ دے اتنے تکلیف ہوتی، اور جنہاں نو دودھ مورتیاں تے چانن لگے بڑی خوشی ہوندی اور لبیک دے نعرے تے تکلیف ہوندی، اور انشاءاللہ حضور دا دین آ رہا۔ اے دین خندقہ کھودن نہ تو نہیں رکنا، بے شک ہاں اے دین تے جناب اے تسا گولیاں بھی برسا لیاں، شیل بھی برسا لے، اے کام تہاڈے وسوں باہر ہے انشاءاللہ۔ ہاں ساری گل بات چل رہی، یہ گل بات ہو گئی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بھی سارا پروگرام اگے لائیے، اور اگر گل بات نہ ہوئی تو پھر بھی پروگرام اگے لائیے۔ سارے ڈاکٹر صاحب امید ہے اپنی کابینہ سمیت شام تک پہنچ جان گے، وہ آ گئے ساری گل بات کریں گے، سامنے ہوئے گی، جو نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں پہلے بھی کہنا ہوں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، اور مستند رستہ بھی حاضر ہے، جڑا میں بغیر وڑ کھا دیا سیدھا جانا اے بالکل سیدھا سیدھا جانا، اسی الحمدللہ اس سے رستے دیا، رستے تو ہٹے تو نہیں نا، اے ساڑا کیمپ بھی رستے دے اتنے ہی لگے ہویا، تو ہٹ کے بھی نہیں پڑا گیا ہے، وضو واسطے گئے ہیں جناب، وضو وغیرہ کیتا لیکن بیٹھے اتنے ہی ہوئے ہیں، تھوڑے نال بیٹھے ہوئے ہیں، تے پریشان نہیں ہونا ہے، پھس پھس کریں گے ایجنسیاں نے یہ کیا ہو گیا ان کا، انہیں کیا ہے اے تسی گلاں چھڑ دیو، اسی تہاڈیاں ساریاں چلاکیاں جاننے ہیں، اور شاہ صاحب نے کہا تسی راکھی کرو، چلاکیاں نہ کرو، تہاڈا کام راکھی ہے، تسی راکھی کرو، اپنا کام کرو تسی جا کے، اور کہہ رہے سی کہ جناب وہ نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت میں تھی، اور میں کہا چلے آج بھی کی صورتحال ہے، کہتے آج نہیں ہے، اور میں کہا جنہ دے غلامہ دے نال نہیں ہے تے انہاں دے وڈے نال کیویں ہو سکتا، اور جنہ دے غلامہ دی یہ گل ہے، جنہ دے کارکنوں دی یہ گل ہے، کیوں انہاں دی گل نہیں سنتے تے پھر بابے انہاں دی گل کردے ہو، تسی جمے بھی نہیں، تانوں پتہ ہی نہیں، تانوں درد ہو رہے کہ تہاڈا پیوستری بستر بوریاں لپیٹ کر بابے اور لندن بھیجا ہویا، وہ درد ہے، کہاں تسی کہندے ہو گزشتہ ہو یا پیوستہ ہو، سانوں انہاں نال کوئی غرض نہیں، اسی نکلے حضور دے دین واسطے، اور اساں حضور دے دین دا ہی پرچم لہرانا، اور اس پاکستان دے اندر نہ اپنے دی سازش چلن دینی نہ بیگانے دی سازش چلن دینی، اور تسا پاکستان میں 76 سال کی تکیوے بندے نو عزت نہ رہن واسطے پیسے چاہیے ہوندے بظاہری دنیا چ، تسا پاکستان نو کنگلا کر کے رکھ دیتا، باہر تہاڈی گل کوئی نہیں سنتا، تسی بھی گلاں کرن جوگے ہو یار، تسی ساڈے واسطے تگڑے ہو، شرم نہیں آندی تانوں، لوگ کے نہیں مردے کہ تہاڈے اصلے تہاڈیاں جناب وزارتاں، اے مشاورتاں، اے حکومتاں، اے جناب پورے کرو فر ساڈے واسطے وے، سانو پتا تہاڈی کی حالت ہے، تہاڈے بارے تو اسمبلی چ گونجدیاں رہیاں نوازاں کہ جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی، زبانیں خشک تھی، پینٹ گیلی ہونے والی تھی، اور جب آپ آئے تھے چھڈیا کرو یہ گلاں ساڈے نال نہ کریا کرو، ساڈی گل ہو رہے کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، تہاڈے بارے تو اسمبلی چ گلاں ہوندیاں رہیاں، کوئی یہ آ کے کہ لبیک والے منتا کرتے رہن مذاکرات کرو، مذاکرات واسطے بھی تسی آندے ہو، ساری یہ گلاں بھی تسی کرتے ہو، بعد چو کہندے ہو بندے بھی 2000 یہ بندے 2000 تے 2000 بندہ تو آختے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، آج کل مویشی منڈیاں جس طرح زیادہ ہوندے ہیں، تانوں اس 2000 نہ تکلیف کیا ہوئے، اے 2000 بندے نہیں ہے، جنے انجنے جنہوں نے حضور دا دین تختوں تے لے آنا، جنہوں نے ہر باطل دی سازش نو مٹا کے رکھا ہویا، دیکھ تو صحیح نا 26 کروڑ عوام ہوگی پاکستان دی، انہاں دے مطابق 26 کروڑ تے وچوں 2000 اسی گل تو ہوئی نا، پھر 26 کروڑ ایک پاسے تے 2000 ایک پاسے،
ایک کام پہ ٹانگ رہی ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اوے یار گل سنو، یہ تو 2000 نا حضور کا غلام ہو گئے. فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. شکر ہے 2000 تک آئے ہو. اتنے تو ایک سپاہی بھی مان نہیں. اسلام دے ایک سپاہی امیر المجاہدین نے پورا کفر پٹھا لمحہ باغ نہیں رکھ دیتا. کیا بات ہے. اور اسلام دی یہ تربیت ہے. حنین اچ گرمی، تبوک اچ گرمی، خندق اچ سردی. اس طرح بابا جی سانو گرمیاں سردیاں آئے. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق کی مسلمان. ایک گرمی برداشت کریں گے تو سانو احساس ہوئے گا نا اسی کتنی قربانیاں دے کے دین تک تو لیا. ورنہ تو اسی عہدے واسطے لڑتے رہو گے. ورنہ تو جناب فلیکساں لگنگیاں جناب زمیندار کہے گا ایک کہے گا میری فوٹو آئی سی، ایک کہے گا جناب میرے کنٹینر تو تھلے لا دیتا، ایک کہے گا اتنے لا دیتا. یہ جب قربانیاں دے کے آؤں گے پھر سانو احساس ہوئے گا یار پھر جناب قربانیاں دیتی ہوئی ہیں سن. حضرت فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا بات سیدنا. ابو بکر بھی ساڈا سردار امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم. اور کہہ رہے ابو بکر بھی ساڈا سردار. اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار. اے قربانیاں دیتی ہونگیاں تھا. ورنہ تو ایسے گل تے لڑتے رہاں گے. اور الحمدللہ ساڈے بابا جی تے اس گل تو کٹ کے گئے نا. ہاں یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اسی فرش تے بہ جائیے یا عرش تے بہ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یعنی کہ سٹیج تے عرش تے جتنے بھی بہ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. سانو تو جناب اے مسند اے جناب ساریاں گلاں حضرت سید بن عامر الجمحی کی گل سنا دیئے کر. حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے کہا بھئی سارے اپنے اپنے دل دی دعا مانگو. سارے اپنے اپنے دلوں دی دعا مانگو. کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنا مال دے کہ میں تیری راہ اتنا خرچ کرا لشکر دے لشکر بھیجا. ایک اور شخص اٹھیا انہوں نے کہا یا اللہ مینوں اتنی اولاد دے میں تیری راہ جہاد کراں اس دے نال. کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنا مال دے میں مسکیناں اور یتیماں نوں دسترخوان دیاں گھر بنا کے دیاں سارا کچھ. کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنی طاقت دے کہ میں روزے رکھاں. اور جناب کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنی طاقت دے میں روز قرآن پڑھاں اور ساری رات تیری عبادت کراں. سارے جدو اپنی اپنی خواہشات کا دعاواں کر چکے نا حضرت فاروق اعظم نے کسی نے کہا بھائی تسی بھی اپنی دعا مانگو. فرمایا یا اللہ میں نے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. اور سنو سعید بن یہ عمر کی دعا ہے. مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم اور فاروق اعظم دی مراد بولن سنو. حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص سے گورنر ہیں. آپ کی شکایت آئی حضرت فاروق اعظم کو. 4 شکایت آئیں. حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی طلب کر لیا. حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے. انہوں نے تکلیف یہ کہ اسلام جڑا نا یہ بڑے بڑے عہدے اور جناب بڑے بڑے عمارتوں کا قائل نہیں ہے. پوری دنیا فتح ہوئی مسجد نبی بیٹھ کے. پوری دنیا فتح ہوئی. اور مسجد نبی نے 2 کیسر و کسرا دیا سلطنتاں اڈیل کے مسجد نبی کے دروازے تے انہوں نے خزانے پہ ہوئے. ہاں سامان فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں بآب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبارہ. اور غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے. بات کرنا میں تینوں کی دساں کہ وہ جناب اونٹاں دے ہدی خان اور وہ صحرا نشین وہ کی سن گیا. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان و جہاں آرا. کہندا وہ جہان نو فتح کرنے والے بھی جہاں تے پہن والے بھی یعنی تخت نشین ہونے والے بھی جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان. کہندا جہاں پانی دے ہنر جاننے والے بھی. اور کہندا جہاں آرا اور کہندا جہان دی آرائش بھی. آرائش دی مخفف ہے نا آرائش. جہان دی خوبصورتی بھی جہان دی زینت بھی وہی لوگ سن. اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ. کہندا تینوں یہ لگتا کہ امریکہ دی غلامی ساڈی نجات ہے.
تینوں یہ لگتا IMF دے کے لبے پہننا ساڑا معیشت چل جائے گی. کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. کہنا تو یورپین کا لا کے اسلام پڑھیا ہویا تینوں اسلام سمجھ نہیں آئے گا. اسلام سمجھنے تے داتا نہیں اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے خواجہ اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے جناب بابا فرید دی چوکھٹ ہوتیا. کہ اسلام سمجھ نہیں تے جناب سلطان غازی سلطان عالم دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے جناب حضرت امام بلی سرکار دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے امیر المجاہدین دی چوکھٹ ہوتیا. یہی مطلب ہے نا دین اگر تک پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش. عباد کہنا دین خشکیاں کو جا کے نہ پوچھی خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی. وہ تینوں جناب گوڈے اڑا اڑا کے گوڈے گھسا گھسا کے ساری عمر باڑ دیں گے. اور استنجا تے جناب اس سے وضو نہیں. کہنا دین اگر تک پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش. کہنا دین امیر المجاہدین کو جا کے سکھی گڑے تینوں کدی فیض آباد لے جان کدی ناموس رسالت واسطے ٹی چوک لے جان کدی جناب اسمبلی ہال لے جان کدی جیلوں میں لے جان کدی جناب تھانے میں لے جان کدی جناب مشکل ترین حالات میں لے جان کدی تیری روٹی بند کر دیں. پھر تو آکی ہے زمانے کا وہی امام برحق جو حاضر و موجود سے اور دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت. یہ بھی عاشقان رسول ہے. اور میں کہنا تھا منہ ہے عاشقان رسول اللہ انہاں دے کرتوت عاشقان رسول اللہ دسنا نہیں پہندا. بابا جی فرماتے ہیں پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوندا عشق اللہ واہ ہوندا. اور اللہ دے بندیو عاشقان رسول ہون تو حضور دی ناموس دی واری آوے تے انہاں نوں سارا کچھ بھولیا رہے. جدوں اپنی ناموس دی واری آوے تے سارا کچھ لتاڑ کے رکھتے ہیں. اے عاشقان رسول ہے. جدو اپنی عزت کی باری آوے تو پھر انہوں نے تکلیف شروع ہو جائے. لیکن جدو حضور دی عزت کی باری آوے تو کوئی چین نہ کرے اور کہے نہیں ہم معیشت نہیں ختم کر سکتے. میں کہ لو تو بڑھ گئی جی نا. اگر حضور دے نا تے قربان کر دیتی ہوتی معیشت کی کیتا. اے بابا جی دی آج بھی لوگ کہنے نا نعرہ لگ رہا بابا جی دا کیوں لگ رہا آج کی وجہ ہے کہ بابا جی عالم بھی فاضل بھی محقق بھی محدث بھی مفسر بھی صاحب بھی عابد بھی متقی بھی اور سارا عاشق بھی لیکن سارا کچھ لپیٹ کے نا کیا میں کتا پاک رسول کیونکہ انہوں نے پتا سی اینا ساریاں شہمہ دا مل حضور دی بارگاہ پینا پہ گئے نا مل یہ بھی کہنے ہوئے معیشت بھی حضور دے نا تو قربان ہے. اگر گل بن جانی سی لیکن انہوں نہیں بنائی نا گل. انہوں گل بنائی ہوتی تو پھر گل جناب کم نہ ہوتا. اور حضرت خالد بن ولید کو کی پوچھا سی اس نے رومی سپہ سالار نے. انہیں کہا یار خالد دسو تو صحیح نہ دن دیکھ دیو ایک گل کہنا تے پوری آندھی ذرا جناب خیال کرنا. انہیں کیا نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام ویکھ دیو نہ دریا ویکھ دیو نہ سمندر ویکھ دیو. جدھر آندے ہو فتح ہی اللہ تعالیٰ تانوں دے جا رہا تانوں کسی جناب لشکراں دا بھار نہیں. ایک گل کہنا تے پوری آ رہی ذرا غور کرنا. آپ فرمایا المرسل علی قدر المرسل. فرمایا انہیں کیا جس نبی دا تسا کلمہ پڑھ لیا کون ان کو شان تے دسو. فرمایا المرسل علی قدر المرسل. فرمایا او تا بھیجنے والے دی شان بن کے آئے. اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا. یہ شان تو شان ہے اس صورت نو اے صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر کھوٹیاں تھی سن سب تت کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت بکاندیاں تے شلوت بھی آمن رو گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا استاد حکیم کتے جا لڑیاں. میں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی گل کرنے لگا سا. حضرت فاروق اعظم مسجد بیٹھے ہوئے ایک شخص داخل ہویا. اے رومال دیو جی مینوں اے رومال دیو. اس طرح ایک شخص داخل ہویا انہیں این کر کے ڈنڈا اپنے سر نہ لٹکایا اتنے این اتنے پوٹری لٹک اس طرح پوٹری لٹک. حضرت فاروق اعظم نے ان دیکھیا فرمایا میری آنکھاں دھوکا نہیں کھا رہیاں تے حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آئے. آپ حضور کی سلام لیا بیٹھے. فرمایا بھائی ہاں جی حمص تو آ رہے ہو. انہوں نے کہا جی آیا. فرمایا کدے تے آئے ہو. انہوں نے کہا پیدل آیا.
انہوں نے کہا حمص تو پیدل آیا. فرمایا سواری. انہوں نے کہا وہ بیت المال دی امانت سی میں اتنے جمع کرایا. انہوں نے کہا تمہیں میں طلب کیتا. فرمایا امیر المومنین تسی میرے ذاتی حیثیت سے طلب کیتا, میں حکومت دے کام نہیں آیا, پیدل چل کے آیا. حضرت امیر المومنین نے فرمایا اچھا تہاڈی 4 شکایتاں. پہلی شکایت کی ہے جی تسی راتی باہر نہیں آندے. نہیں, پہلی شکایت ہے کہ تسی ہفتے ایک دن گھروں باہر نہیں آندے, ایک دن گھروں باہر نہیں آندے. آپ نے فرمایا اچھا. انہوں نے کہا دوسری شکایت. انہوں نے کہا جی تسی راتی باہر نہیں آندے. فرمایا تیسری شکایت. انہوں نے کہا تانوں مرغی دے دورے پینے. چوتھی کی ہے صبح دیر نال نکل دو گھروں, صبح دیر نال نکل دو. انہوں نے کہا جی بالکل جواب دے لیا. میں روزانہ ہفتے ایک باری دیر واسطے اس واسطے نکلتا ہوں کہ میرے کو ایک سوٹ ہے اور میں ہفتے ایک باری دھونا. جدوں وہ دھونا تو انہیں خشک ہونے تک اگلا دن جناب سکڑن تے لگ جاتا. اس واسطے کیونکہ وہ ٹاڑ کا لباس سی. حضرت فاروق اعظم نے منع کیا سی باقی لباس پان تو گورنر نو. آپ نے فرمایا میرے کو ایک سوٹ ہے انہوں دھونے وقت لے جانا تے میں اپنی بیوی دی چادر تحمت بن کے بیٹھا رہنا, انہیں سکڑ کا انتظار کرتا ہوں, دن گزر جاتا. آپ نے فرمایا بھائی صبح گھروں دیر نال باہر کیوں آندے ہو؟ عرض کی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے, میرے کو کوئی غلام نہیں, میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں, یعنی روٹی پکا کے صفائی کر کے تاں باہر نکلتا. انہوں نے کہا جی تسی رات نو باہر نہیں آندے. حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی تھی اے امیر المومنین رات میں اس واسطے باہر نہیں آندا کہ میں دن مخلوق واسطے رکھیا, رات خدا واسطے.